اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے جس میں ختم نبوت بھی میرے آقا کی ثابت ہوتی ہے، اور اسے مختلف کتابوں نے بھی نقل کیا ہے۔ دار الکتب العلومیہ کے اندر بھی، امام بہقی نے بھی، دلال النبوہ کے اندر بھی، اور دیگر کتاب نبراس اس کتاب کے اندر بھی، دیگر کتب کے اندر بھی نا اس کو الجامع الصغیر کے اندر بھی اسے نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور میرے آقا کی ارد گرد صحابہ کا جرمن لگا ہوا تھا۔ ایک عرابی، ایک دیہاتی شکار کر کے گھوڑے پر سوار تھا، قریب آیا، لوگوں سے پوچھنے لگا یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا، یہ اللہ کے رسول ہیں؟ کہ ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ وہ قریب چلا گیا اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے بڑے الفاظ الٹ پلٹ کیے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے۔ یہ بڑی لمبی جو ہے واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی اور تلوار نکال کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دے کہ میں اس کا سر قلم کر دوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابھی ٹھہر جو، صبر کرو۔ اب نے فرمایا تو کیا چاہتا ہے وہ بتا۔ اس عرابی نے کیا کیا کہ اپنے دامن میں سے نے گو جو مری ہوئی تھی، اس وقت جہالیت کے اندر گو کا شکار کر کے اس کو کھایا جاتا تھا، مری ہوئی گو جو ہے وہ نکال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا سے۔ اس نے کہا کہ اگر یہ گو آپ کی نبوت کا اعلان کر دے، آپ کو نبی مان لے تو میں بھی مان لوں گا۔ میرے آقا نے فرمایا بس۔ اب وہ بڑا نا ایسے اکڑ کے کھڑا تھا، ایسے سینہ تان کے، اس کو یہ لگ رہا تھا کہ جانور زندہ نہیں بول سکتا، یہ تو پھر مردہ ہے، انسان مردہ نہیں بول سکتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جانور مردہ پڑا ہوا ہے، گو مردہ پڑی ہوئی ہے، کیسے بول سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے آقا نے اس کی طرف مخاطب ہو کے فرمایا، آپ نے فرمایا یا دبو، یا دبو، عربی میں دب کہتے ہیں گو کو، یا دبو، اے دبو، اے گو۔ اس نے آنکھیں کھول لی، آنکھیں کھول کر میرے آقا کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ پھر اس نے کلام کیا، فَتَقَلَّمَ الدَّبُّ بِقَلَامِ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ اس نے عربی زبان کے اندر کلام کیا۔ وہ کیا کیا؟ لبیک وسعدیت یا رسول رب العالمین، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں۔ اور یہاں پہ تو انہوں نے یہ بھی کہا نا کہ اے دونوں جہانوں کے مالک، کہ کل قیامت کے دن آپ کی وجہ سے ہمیں عزت ملے گی، آپ کی وجہ سے سب کو عزت ملے گی، اس جہان میں بھی اور اس جہان میں بھی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا فقال لہو، پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا ما تعبدو، ما تعبد، تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اس نے کیا کہا؟ اب اس گو نے جواب دیا، الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنت رحمتہ وفی النار عذابہ۔ اس نے عرض کی میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے اور اس کی بادشاہی زمین پر ہے، اور جس کی راستے جو ہیں وہ سمندروں پر ہیں، اور جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب جہنم میں ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اب اس کو میں یہ بھی بتا دوں کہ اس سے پوچھیں کہ میں، اب نے فرمایا من انا یا دبو، میں کون ہوں، میرے بارے میں بتا میں کون ہوں۔ تو اس نے کہا قال انت رسول رب العالمین، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ رب العالمین کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اب وہ گو جواب دے رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے؟ خاتم النبیین، آپ خاتم النبیین، اللہ کے آخری نبی ہیں۔
ساری نبوتیں آپ پر ختم ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ گو کہہ رہی ہے، اللہ اکبر۔ اب وہ گو کہنے لگی کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ آخر الزمان نبی ہے۔ پھر اس نے کیا کہا، قد افلح من صدق وقد خاب من کذب، جس نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، جس نے آپ کے دامن کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جس نے آپ کے دامن کو چھوڑ دیا، اس کی تکذیب کی، جھٹلایا، وہ برباد ہو جائے گا، وہ برباد ہو جائے گا۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اب ہم دیکھ رہے تھے اس اعرابی کی طرف، تو میرے آقا نے فرمایا اب تیرا کیا خیال ہے؟ تو وہ اعرابی کہنے لگا اپنی جٹکی زبان میں، سونیا تینوں گو من گئی ہے تو میں کیوں نہ منگا، تو مینوں کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو، ٹھیک ہے نا، گو من گئی ہے تو میں کیوں نہ منا، تو انہیں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ میرے آقا نے تو جانور بھی اس چیز کو سمجھے تھے کہ میرے آقا خاتم النبیین نے، میرے آقا خاتم النبیین نے، میرے آقا تو بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ ذہن چ رکھ لو، اور یہ بڑا مدلل واقعہ ہے۔ بس اللہ تبارک تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔